پاکستان میں خشک موسم اور خشک سردی کی وجہ سے اس سال نمونیا زیادہ پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور چند روز پہلے جس طرح سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نمونیا اور کووڈ جو ہے بہت تیزی سے پھیلا ہوا ہے، اور ڈاکٹر عرفان اور ڈاکٹر حسنین نے آپ کو نمونیا کے سمٹمز بھی بتایا، اس کے علاوہ ایکس رے کا بتایا کہ آپ لوگ ٹیسٹ کروائیں۔ نمونیا جو ہے وہ ہر عمر کے افراد کو تو متاثر کر رہا ہے، لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خاص طور پہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں، 4 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے یا نیو بورن ہے، وہ بچے بھی اس سے نمونیا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب چونکہ لاہور کی فضا اس طرح کی ہے کہ اسموک ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اوپر سے دھند پڑ رہی ہے اور شدید قسم کی یخ اور پستہ ہواؤں کی وجہ سے بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ موسم جو ہے وہ بہت سرد ہو چکا ہے، بالکل مری جیسا موسم بنا ہوا ہے اس وقت۔ ایسے حالات میں بچے جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب آپ کو فوری طور پہ اگر بچے کی چھاتی کھڑکتی ہوئی یا اس میں سے آواز سنائی دے تو فوری طور پہ ایکس رے کروائیں۔ جب آپ ایکس رے کروائیں گے تو ایکس رے سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی لنگس کی جو شیپ ہے اوپر سے وائٹ ہو گئی ہوگی۔ ایکس رے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پراپر شیپ بنی ہوئی ہے لنگس کی، اور آپ کو پتہ چل رہا ہے جہاں نمونیا ہے وہ وائٹ سا ہو کے، یعنی بلیک سا آپ کو لنگس کا شیپ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب بچے کو چیسٹ انفیکشن بھی ہے اور نمونیا بھی ہے۔ فوری طور پہ آپ قریبی ہاسپٹل میں لے کے جائیں، کوشش کریں کہ میو ہاسپٹل یا چلڈرن ہاسپٹل میں لے جائیں، وہاں پر بچوں کی اچھا نظام ہے، وہاں پہ وہ دیکھیں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب بچوں کو نمونیا ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو جو 4، 5 یا 6 مہینے کا ہے، تو اس کو کوئی ڈوز تو ہیوی دے نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ وہ نیبولائز کرواتے ہیں۔ نیبولائز میں بھی وہ آپ کے بچوں کو لگائیں گے، ایٹم لگائیں گے نارمل سلائن کے ساتھ، یا کلینر لگائیں گے نارمل سلائن کے ساتھ، تاکہ بچے کی سانس لینا بحال ہو سکے۔ یہاں پر آپ نے ایک چیز اور نوٹ بھی کرنی ہے کہ اگر آپ کے بچے کے ہونٹ نیلے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نمونیا کی وجہ سے بچے کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، تو آپ اسے فوری طور پر ایمرجنسی میڈیکل میں لے کے جائیں۔ جب وہ اس بچے کو نیبولائز کریں گے اور آکسیجن ساتھ میں لگائیں گے تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کو سانس لینے میں آسانی ہوگی۔ تو آکسیجن لگانے سے آپ کو پریشان نہیں ہونا، بلکہ آکسیجن لگنے کے بعد سے آپ کے بچے کی جو طبیعت ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اس کو سانس لینے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہاں ایک چیز اور میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو، جو کہ موسٹلی پیرنٹس کے لحاظ سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچوں کو جب نیبولائز کرتے ہیں نیبولائزر سے آسانی یہ ہوگی کہ بچے کی چھاتی پہ اور جو خاص طور پہ سانس کی نالی میں ریشہ ہوتا ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، سانس لینے میں اسے آسانی ہوگی۔ یہاں پر ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کہ عموماً ان چھوٹے بچوں کو ڈاکٹر جو ہیں وہ کلینل اور ایٹم یہ علیحدہ علیحدہ نیبولائز کرنے کے لیے دیتے ہیں، لیکن بعض پیرنٹ اسے اکٹھا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق پرسکرپشن پہ جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق دیں، لیکن اگر کلینل اور ایٹم علیحدہ لکھا ہوا ہے اور اس میں نارمل سلائن بھی علیحدہ علیحدہ بتائی ہوئی ہے تو پلیز آپ اس کو ایسے ہی فالو کریں، اس سے آپ کے بچے کو جلد آرام آئے گا۔ تو اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں۔ آج جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ نمونیا کی ویکسین پہ تھا، لیکن جو موجودہ حالات پہ اس کی وجہ سے مجھے اتنی ڈیٹیلز۔ اب آتے ہیں اپنے روٹین کے ٹاپک کے مطابق۔ آج میرا جو ٹاپک تھا وہ نمونیا کی ویکسین تھا، لیکن ارد گرد ایسے حالات دیکھے اور میں نے بہت سارے پیرنٹس کو اپنے معصوم ننھے منھے بچوں کو جو نمونیا ہوا ہے اس سے کافی پریشان دیکھا، اس لیے اتنی تفصیل میں بتا اتنی تفصیل جو آپ کو نمونیا کی بتائی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، وہ ہے نمونیا کی ویکسین۔ نمونیا کی ویکسین جو ہے وہ اس وقت جیسے ہی ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ چاہے وہ ڈینگی بخار ہو یا کووڈ ہو تو اس میں استعمال ہونے والی بخار کی گولی ہوتی ہے وہ بھی غائب کر دی جاتی ہے، اس کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جی ایل سی کھلی نہیں ہے، لوکل پرچیز کی وہ سسٹم کھلے گا، را مٹیریل ہوگا، پھر دوائیاں بنے گی، پھر مارکیٹ میں آئیں گی اور پھر لوگوں کو مل سکیں گی۔ لیکن اس جو نمونیا کی ویکسین ہے وہ پاکستان میں تیار نہیں ہوتی ہے، بیرون ملک سے آتی ہے، اور اس دفعہ یہ شاید خریدی نہیں گئی، اگر خریدی گئی ہے تو اسے چونکہ نمونیا کا سیزن بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس میں رش بہت ہو گیا، یعنی ہم یوں کہیں کہ طلب بڑھ گئی اور رسد کم ہو گئی ہے، تو اس میں یہ اکانومی والی پوزیشن میں آ گیا طلب اور رسد کا، اور معیشی لحاظ سے جو انجیکشن ہے ان پہ بھی اثرات شروع ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے خرید لیے ہیں اور اس کو اب بلیک میں دے رہے ہیں، اور بلیک میں بھی بہت مشکل سے مل رہے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، اب نمونے کا ویکسین کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں وہ یہی کہے گا 3-4 مہینے ہو گئے ہیں سپلائی نہیں آ رہی۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ میڈیکل سٹور کی جو انتظامیہ ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی نمونے کی ویکسین جو ہے وہ تو کب سے شارٹ ہوئی ہوئی ہے، سپلائی نہیں آئی ہے، جب یہ ہمارے پاس آئے گی ہم آپ کو ویکسین دے دیں گے۔
تو حالات تو آپ کے سامنے ہیں، شہر کے حالات کیا ہوئے پڑے ہیں. جس طرح کی پہلے تو سردی نہیں پڑ رہی تھی، اسموک ہی اسموک تھی، اب اسموک میں دھند بھی شامل ہو گئی ہے اور اس میں سرد یا ہوائیں بھی شامل ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزوں نے مل کر اس کی سب سے زیادہ جو اثرات ہو رہے ہیں وہی لوگ متاثر ہو رہے ہیں جن کا امیون سسٹم کم ہے. لیکن اس دفعہ تو امیون والی بات بھی بالکل اپوزٹ اس کے ہو گئی ہے. جن کے امیون سسٹم ہے وہ بھی اس میں زیادہ بری طرح سے پھنس رہے ہیں، یعنی بری طرح سے نمونیا کا شکار ہو رہے ہیں. اور جن کا امیون سسٹم ٹھیک بھی ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. یعنی نمونیا ہو رہا ہے لیکن ان کو مائلڈ سا ہو رہا ہے. اور اس وقت جو ہمارے لاہور میں نمونیا پھیلا ہوا ہے نا، وہ وائرل بھی ہے اور بیکٹیریا بھی ہے، لیکن وائرل نمونیا زیادہ پھیلا ہوا ہے. لوگ جو ابھی بچ کے ہیں نمونیا سے اور وہ ویکسین لگوا کے خود کو بچانا چاہ رہے ہیں، تو دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ میڈیکل سٹور کے اوپر اب نمونیا کی سپلائی، ویکسین کی سپلائی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. اور اس حوالے سے جب ہم نے مزید تفصیلات لینے کی کوشش کی ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ ویکسین جن کے پاس ہے وہ اس کو بلیک میں بیچ رہے ہیں. یعنی عام روٹین میں جس طرح آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اور اس نمونے کے جو انجیکشن ہوتا ہے یہ کم سے کم 5 سال کے لیے آپ کو نمونیا سے بچاتا ہے. یہ نہیں کہ نمونیا نہیں ہوگا، نمونیا ہوگا، لیکن جو اس کے بہت زیادہ برے اثرات ہوتے ہیں وہ اس لیول پہ نہیں ہوں گے. یعنی آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہونا پڑے گا یا آپ بہت زیادہ ورس کنڈیشن میں نہیں جائیں گے. نمونے کی ویکسین سے یہ فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ جب بلیک میں مل رہا ہے تو ہمارے لاہور کے اندر ڈرگ اتھارٹی بنی ہوئی ہے. وہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈرگ اتھارٹی کہیں سوئی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے، دوائیوں کی شارٹیج ہو جائے، ویکسین کی شارٹیج ہو جائے، اور جو ڈرگ اتھارٹی ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو ابھی بھی یہی صورتحال ہے، وہ کہیں ہمیں متحرک نظر نہیں آ رہی اور کہیں ایکشن لیتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہی کہ نمونیا ہے، پھیلا ہوا ہے، ویکسین کا استعمال ہو رہا ہے، اور فارماسیوٹیکل کمپنیاں یا جن کے پاس جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں جن کے پاس یہ ویکسین موجود ہے وہ اسے بلیک میں بیچ رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں تاکہ اس کی سپلائی مارکیٹ میں آ سکے اور لوگوں کو مل سکے. لیکن وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ڈرگ اتھارٹی اگر سوئی ہے نا تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ کوئی جاگ نہیں رہا. ان کے نالج میں ہی نہیں ہے کہ نمونیا کے کیسز کتنے زیادہ شہر میں تیزی سے پھیل رہے ہیں. اگر ان سے آپ اعداد و شمار مانگے تو بھی ان کے پاس نہیں. تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں آگے سے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ نمونیا سے شکار ہو رہے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں، ہر سال ہی نمونیا کا سیزن آتا ہے. تو ابھی نمونیا کا سیزن ہے. اور آپ کی یہ نالج میں لانا چاہتی ہوں کہ ہر سال پاکستان میں نا 70,000 بچے نمونیا کی وجہ سے مر جاتے ہیں. یعنی نمونیا اس قدر یہاں پنجاب میں، لاہور میں، پاکستان میں پھیلتا ہے. اور ذرا سی لاپرواہی کوتاہی کی وجہ سے جن کو معلومات نہیں ہوتی، یعنی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نمونے کی سمٹمز کیا ہیں، تو اسے کس طرح اپنے بچوں کو بچانا ہے، تو اس طرح اپنے بچوں کو لگتے جگر کو وہ کھو بیٹھتے ہیں. بات کر رہے تھے ویکسین کی، تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ابھی قطعی طور پہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ویکسین مارکیٹ میں نایاب ہوئی ہوئی ہے، مل نہیں رہی، اس کا انتظام کرنا ہے، اور کون اس کا انتظام کرے گا اور کس طرح سے لوگ اب اس موذی تکلیف دہ مرض سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. تو اب دیکھیں کب تک ڈرگ اتھارٹی اس کو ممکن بنا سکے.